جی السلام علیکم۔ آج کا فرسٹ لیکچر ہم اس میں فری لانسنگ کے بارے کچھ بیسک باتیں سیکھیں گے، تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے۔ There are three type of skills in freelancing. Number 1 skill set, number 2 skill, number 3 instant skill. Number 1 skill set. اسکل سیٹ ہوتی ہے آپ کی کیٹیگری۔ اسکل سیٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں جیسے آپ کی اگر الیکٹرانکس کی دکان ہے، آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کیا بیچتے ہیں، آپ کہیں گے میں الیکٹرانکس بیچتا ہوں۔ وہ دوبارہ پوچھے گا کہ آپ الیکٹرانکس میں کیا بیچتے ہیں، آپ کو بتانا پڑے گا کہ الیکٹرانکس میں آپ کے پاس کیا کیا پروڈکٹس ہیں۔ آپ کے پاس فریج ہے، ٹی وی ہے، اے سی ہے، آخر آپ کیا بیچتے ہیں۔ اگر آپ پروڈکٹ نہ بتائیں، دوبارہ یہی بات کریں کہ نہیں جی میں الیکٹرانکس بیچتا ہوں، تو آپ کا کاروبار کیسے چلے گا؟ آپ کو اپنی کیٹیگری میں اپنے بزنس میں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس کیا پروڈکٹس ہیں۔ اسی طرح فری لانسنگ میں پہلے آتا ہے اسکل سیٹ۔ اسکل سیٹ ایک بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کی ڈیفرنٹ اینٹیں ہوتی ہیں۔ یہ اینٹیں آپ کی اسکلز ہیں۔ اسکلز سے مل کے بنتی ہے بلڈنگ۔ کسی بھی بلڈنگ کو A to Z بنانا تو بہت مشکل ہے۔ یہ وہی بات ہے جو بہت سارے بچوں نے کہا، اس بات کو مذاق سمجھا کہ جب میں نے ٹارگٹ پوچھا تو آپ یہ بتا دیں 5 لاکھ 10 لاکھ 1 ملین۔ آپ بلڈنگ بنانے کی بات کر رہے ہیں، آپ پورا پلازا بنانے کی بات کر رہے ہو، تو شروع میں یہ مشکل ہے، یہ تقریباً ہیومنلی امپاسبل ہے۔ آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے، پہلے دن تو آپ نہیں اڑو گے، اڑنے سے پہلے آپ کو چلنا سیکھنا آنا چاہیے۔ چلنے کے بعد آپ دوڑیں گے، دوڑتے دوڑتے آپ اڑنا شروع کریں گے۔ لیکن اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ پہلے دن ہی ہم اڑنا شروع کر دیں تو یہ ناممکن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایک بہت خوبصورت بلڈنگ بناؤں تو اس کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے ہوں گے۔ پہلے آپ باؤنڈری بنائیں گے، 1 روم بنائیں گے، 2 رومز بناؤ گے، اینڈ دین آپ بلڈنگ مکمل کرو گے۔ بلڈنگ کی بنیاد ہمیشہ ایک اینٹ ہوتی ہے۔ پہلی اینٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ فری لانسنگ میں پہلی اینٹ جس کو کہتے ہیں وہ ہے انسٹنٹ سکلز۔ پہلے آپ کے پاس انسٹنٹ سکل ہوتی ہے، آپ انسٹنٹ سکل سیکھتے ہیں، دین آپ انسٹنٹ سکل سے آگے ایک لیول ہے سکل، اس پہ آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد آتا ہے آپ کا سکل سیٹ۔ اگر آپ کو نہیں پتا کہ سکل سیٹ کیا ہے تو اس میں گرافک ڈیزائن کا سکل سیٹ ہے، ویب ڈیولپمنٹ کا سکل سیٹ ہے، کنٹینٹ رائٹنگ کا سکل سیٹ ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ۔ ابھی میں آپ کو لائیو بھی دکھاؤں گا کہ ہمیں بڑی بڑی مارکیٹ پلیسز کون کون سی سکل سیٹ آفر کر رہی ہے۔ سکل سیٹ بکتا نہیں ہے، لیکن سکل سیٹ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اب الیکٹرانکس نہیں بکتا، الیکٹرانکس کی پروڈکٹ بکتی ہیں، لیکن آپ کو اپنی دکان پر الیکٹرانکس کا بورڈ لگانا لازمی ہے تاکہ آپ بتا سکیں کہ آپ کس قسم کی پروڈکٹس بیچ رہے ہیں۔ آپ کی کوئی کریانے کی دکان تو نہیں نا، نہ ہی آپ کی کوئی کاسمیٹکس کی دکان ہے، آپ کی الیکٹرانکس کی دکان ہے۔ ہاں، اس دکان کی پروڈکٹس مختلف ہو سکتی ہیں، تو سب سے پہلا کام اپنا سکل سیٹ ڈیفائن کرنا ہے۔ اور فری لانسنگ کی دنیا میں بہت آسانی سے جلدی زیادہ پیسوں میں بکنے والا سکل سیٹ گرافک ڈیزائن کا ہے۔ اب گرافک ڈیزائن تو بکے گا نہیں، بکے گا تو کیا بکے گا؟ ان تمام سکل جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس میں برانڈ سٹائل گائیڈز، گیم ڈیزائن، گرافک فار سٹریمرز، بزنس کارڈز اینڈ اسٹیشنری، السٹریشن، بروچ ڈیزائنز، پوسٹر ڈیزائن، فلیئر ڈیزائن، لوگو ڈیزائن، بک ڈیزائن، بے شمار سکلز ہیں۔ سب سے پہلا کام ہوگا، پہلا سٹیپ یہ ہوگا، یہ ڈیفائن کر کہ آپ کا سکل سیٹ کیا ہے۔ دین اس میں اپنا سکل شروع میں اگر آپ واقعی ہی میں چاہتے ہیں کہ اپنے ٹارگٹ کو آپ نے اچیو کرنا ہے، وہ چاہے 50,000 ہے چاہے 1 لاکھ ہے، ایک سکل چوز کریں۔ ایک سکل سے زیادہ اگر چوز کرو گے تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ 2 کشتیوں میں پاؤ رکھ رہے ہیں۔ 2 کشتیوں میں سوار ہوگے تو ڈوب جاؤ گے۔ سکل کی بھی آگے فردر ٹائپس ہوتی ہیں جن کو انسٹنٹ سکلز کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم لوگو ڈیزائن کی سکل کی بات کریں تو لوگو ڈیزائن کی یہ ریڈ کلر میں آپ کو انسٹنٹ سکلز نظر آ رہی ہیں، جس میں فری سٹائل لوگو، ماسکٹ لوگو، 3D لوگو، ہینڈ ڈران لوگو، ونٹیج لوگو، سگنیچر لوگو، واٹر کولر لوگو۔
اب اگر کوئی گرافک ڈیزائنر لوگو ڈیزائن سیکھنا چاہتا ہے تو کم سے کم اس کو 3 سے 6 مہینے کی پریکٹس کرنا ہوگی تاکہ وہ اپنے لوگو ڈیزائن کو بیچ سکے۔ لوگو ڈیزائن کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اب 3 سے 6 مہینے میں آپ لوگو ڈیزائن کرنا سیکھیں گے، لیکن 3D لوگو بنانے میں تو ہو سکتا ہے یا سیکھنے میں ہو سکتا ہے آپ کو 1 دن لگے، کیونکہ یہ ایک انسٹنٹ سکل ہے۔ کامیابی کا پہلا کام فری لانسنگ کی دنیا میں یہ ہے کہ ایک اینٹ سے شروع کرو۔ اپنی سکل کو جتنا اسپیسیفک کرتے جاؤ گے اتنا آپ کے لیے سیکھنا بھی آسان ہوگا اور اس کو بیچنا بھی آسان ہوگا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جو آج کی آپ کی ایکٹیویٹی ہے جس سے آپ کی ڈائریکشن کلیئر ہوگی کہ بھئی ہم نے فری لانسنگ میں جو اپنے گول اچیو کرنے ہیں۔ جب بھی گول اچیو کرنا ہوتا ہے تو جیسے آپ نے لاہور سے جانا ہے کراچی، تو رینڈم تو آپ کسی بھی بس میں نہیں بیٹھ جاؤ گے، پہلے پورا آپ ایک انفارمیشن لیں گے کہ کراچی تک لاہور سے کون کون سی بسز جاتی ہیں، جو بسز جاتی ہیں ان کے سٹاپس ہیں، نان سٹاپس کون سی جاتی ہیں، کتنا ٹائم لگے گا، آپ کے کمفرٹ لیول پر کتنا فرق پڑے گا۔ آپ پوری ریسرچ کرنے کے بعد ہی آپ کسی بس میں بیٹھیں گے۔ اگر آپ کو 1 دن میں لاہور سے کراچی پہنچنا ہے تو رینڈملی کسی بھی ٹرانسپورٹ کا انتخاب نہیں کرو گے۔ اسی طرح اگر آپ کو 1 مہینے میں 50,000 یا 1,00,000 کمانا ہے تو آپ رینڈملی سکلز کا انتخاب نہیں کرو گے۔ آپ پہلے سرچ کرو گے کہ بھئی اگر مجھے 50,000 کمانا ہے اور میں نے گرافک ڈیزائن کا سکل سیٹ چوز کرنا ہے تو اس میں کون کون سی سکلز ہیں۔ اب ان سکلز میں وہ کون سی سکلز ہیں جن کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سیکھنے میں بھی آسان ہے، کیونکہ اگر میں سیکھوں تو ابھی ٹائم لگاؤں گا تو میں تو بگنر ہوں، مجھے تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ تو میرے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ میں اس سکل کا انتخاب کروں جس کی ایک تو ڈیمانڈ ہو اور اس کے ساتھ اس کو سیکھنا بھی آسان ہو۔ انسٹنٹ سکل کو سیکھنا چاہے وہ کوئی بھی ہو ہمیشہ آسان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک بگنر کے طور پہ سکل کو سیکھنے کی کوشش کریں، لیکن یہ کون بتائے گا کہ ڈیمانڈ کس کی ہے، ایک سکل کی انسٹنٹ سکل کیا ہے، کسی بھی سکل سیٹ میں کون کون سی سکلز ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں۔ آپ تو بالکل نئے ہیں اس دنیا میں، یہ آپ کو کون بتائے گا۔ ڈائریکشن میں آپ کو دوں گا، راستہ میں آپ کو دکھاؤں گا، اپنی منزل کی تلاش آپ لوگ خود کریں گے۔ اس کے لیے ہم ایک ریسرچ کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ریسرچ کرنے کے لیے ہم نے فائور کو استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہ ویڈیو بہت لینتھی ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ریسرچ کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔